برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت ملی، اور درمیان میں 3 سال تک آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے ذریعے سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے نبی، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کھول کر بیان کر دیں، لوگوں کو سنا دیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور کفار و مشرکین سے خوف کھانے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، آپ اپنا کام شروع کر دیجیے۔ اس حکم کے پاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جو پہاڑی ہے چڑھ گئے، اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق تمام لوگ آنے شروع ہو گئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ کیا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے اور صبح کو یا شام کو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچا سمجھو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صادق القول ہیں، آپ امین ہیں، اب تک آپ نے جھوٹ بات نہیں کہی، آپ نے اب تک کسی بھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی، کیوں نہیں ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا تو پھر اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے بھی تم مان لو، میری بات مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اسی کی بات مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دوست کیا دشمن، کیا رشتہ دار، کیا غیر رشتہ دار، سارے کے سارے لوگ غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے الہٰذا جمعتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہمیں اسی وجہ سے جمایا ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرنے پر ہمیں ترغیب دو اور اتنے سارے بتوں کی عبادت سے ہم باز آ جائیں؟ اور ابو لہب نے تو گندی سندی باتیں شروع کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر سارے لوگ ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے واپس گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے بعد حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں کام شروع کر دیجئے، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے اور اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم اور ترغیب ان کو دیجئے، قریبی لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ ضیافت کا انتظام کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو، ان میں خاص طور سے قریبی لوگوں کو بلایا
28 لوگ قریبی رشتہ داروں کے شرکت کیے۔ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ان کو سنانا چاہا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنا پیغام، اپنی بات تقریر کے ذریعے ان کے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن یہ جو ابو لہب تھا اس نے بیہودہ بکواس پھر دوبارہ اس نے شروع کر دی اور مذاق اڑانا شروع کیا، اور پھر کہا کہ اسی لیے تم نے دعوت کی تھی، اور مذاق اڑاتے اڑاتے سارے کے لوگ پھر اپنے گھروں کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر حضرت علی کو حکم دیا جاتا ہے کہ پھر ضیافت کا انتظام کرو۔ آپ پھر ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، سارے لوگوں کی ضیافت ہوتی ہے، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں اے لوگو بتاؤ میں جس مہم کو لے کر آیا ہوں، میں اللہ کے جس حکم کو لے کر آیا ہوں، اللہ کی جس بات کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، کسی قوم نے ایسی مفید باتیں لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا، میں وہ قیمتی چیز لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تم میں سے بتاؤ کہ میری مدد کے لیے کون کون تیار ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ پھر سب نے منہ پھرا لیا، سارا مجمع خاموش ساکت، اللہ کے نبی کی اس آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اگرچہ میں تم میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے کمزور ہوں، سب سے نحیف ہوں، لیکن میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو لے کر چلنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب جو ہے علانیہ تبلیغ کا حکم ہو گیا، پہلے چھپ کر 3 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اب علی الاعلان تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو اسلام اور توحید کی طرف بلانا شروع کیا۔ اسی زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کمزور قلیل جماعت پر عام مسائل کا آنا شروع ہو گیا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے گھر جا جا کر توحید کی باتیں کرنے لگے، توحید کی باتیں کرنے لگے، اور تمام لوگوں کو بت پرستی سے، بتوں کی پوجا اور پاٹ سے منع فرمایا۔ قریش کی قوم جو ہے یہ بڑی مغرور قوم تھی، متکبر، تکبر کرنے والی قوم تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور طریقے عمل پر مذمت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کے درمیان امتیاز بہت ہی ضروری چیز تھی، یعنی آقا تو آقا ہوتا تھا، غلام کی کوئی حیثیت قریش اور اہل مکہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر اسلام کی نگاہ میں غلام اور آقا دونوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ آقا اور غلام میں کوئی تمیز اسلام کے درمیان نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مساوات کو یہ لوگ جو ہے گوارا نہیں کر سکے کہ ہم تو آقا ہیں، ہمارے غلام بن کر ہمارے سامنے رہے۔ یہ مساوات جو اسلام نے دیا تھا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم ملک عرب میں ان بتوں کی وجہ سے تھی، مسلم تھی۔ جن بتوں کی پرستش اور پوجا پاٹ
کے لیے تمام قبائل عرب مکہ آ کر مراسم بت پرستی بجا لاتے تھے، اور اسلام چونکہ بت پرستی کا دشمن تھا، خلاف تھا، بت پرستی کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔ تو دوست بزرگوں، اسلام چونکہ بت پرستی کا دشمن تھا، اس لیے ہرگز یہ بات ان کو گوارا نہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، نبی مان کر اپنی سرداری سے دستبردار ہو جائیں، یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا وزن اپنی گردن کے اوپر رکھیں۔ اب جو ہے اسلامی درسگاہ کے قیام کا وقت آتا ہے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال کرنا شروع کیا، اور اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلام کی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا، تو گویا یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں اسلام سکھاتے، اسلام کی تعلیم دیتے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کراتے، اور یہیں سب مل کر نماز بھی پڑھتے تھے دار ارقم ہی کے اندر۔ 3 سال تک، یعنی یوں کہہ لیجیے نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ اور اسلامی دار الصدر یہی دار ارقم رہا۔ اس 3 سال میں جو بھی مسلمان ہوتے، جو بھی ایمان لاتے، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اول المسلمین کے برابر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد چند گنے چنے لوگوں نے جو ایمان لایا تھا، ان کا جو مقام، وہ مرتبہ اللہ کی نگاہ میں تھا۔ اس 3 سال کے اندر ایمان لانے والوں کا مرتبہ اور مقام بھی وہی تھا۔ دار ارقم میں ایمان لانے والوں کی فہرست میں آخری شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو تقویت ملی، طاقت ملی، قوت ملی، غلبہ ملا۔ اب تک مسلمان چھپ کر جو ہے عبادت کرتے تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، ببانگ ظہر نماز کا اذان کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اب چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، خانہ کعبہ میں اذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی۔ اور دار ارقم سے جو ہے تمام مسلمان نکل کر باہر آ گئے۔ قریش نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو قلیل جماعت تھی ان کا استیصال کرنا ضروری سمجھا، ان کو ختم کرنا ضروری سمجھا، تو ان لوگوں نے ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔ ہر طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سوچنے لگے۔ اب قریش کی مخالفت بھی زور پکڑنے لگی، قریش کی مخالفت زور پکڑنے لگی۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے والوں میں کچھ غلام تھے اور کچھ کمزور طبقے کے لوگ تھے جن کو عام طور پر معاشرے کے اندر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے، جسمانی ایذائیں دینے
اسلام میں داخل ہونے کی جرات نہ کر سکے، ہمت نہ کرے، کوئی اسلام میں نیا داخل نہ ہو۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ شروع کی اعلان کے ساتھ، اور ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت پر کمر کس لی اور کمر باندھ لیا کہ اب مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں ایک حبشی صحابی ہیں اور امیہ بن خلف کے غلام تھے، ایمان لے آئے۔ امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا حال معلوم ہوا تو ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ گرم ریت پر لٹھا کر گرم پتھر ان کے سینے اور چھاتی کے اوپر رکھ دیا جاتا، مشقیں باندھ کر کوڑوں سے ان کی پٹائی کی جاتی، اور کھانا پانی روک دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، گردن میں رسی لگا دی جاتی، یہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ کے گلی گلی کوچوں میں لے کر پھرتے، مکے سے باہر شہر کے باہر پہاڑیوں میں لے کر پھرتے، دھکے دیتے، مارتے پیٹتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کرتے، ساری ایذا رسانیوں کو سہتے، اور احد احد کا نعرہ لگائے جاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ کے دین کو رائج کرنے کے لیے جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن مرتد ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ان صحابیوں نے جو قربانیاں پیش کی اسلام کی خاطر، ہم آج کے اس دور کے اندر خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم ایسی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ حضرت عمار اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ ایمان لے آئے تھے۔ ابو جہل گونا گو عذاب کے اندر مبتلا کرتا، تکلیفیں دیتا، جسمانی اذیتیں دیتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا، اور اسی طریقے سے ایک صحابیہ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا مارا ابو جہل نے، اتنا مارا کہ مارتے مارتے ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی آنکھیں ضائع کر دی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب قریش نے ان کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر قریش نے حملہ کر دیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور زمین پر ان کو گرا دیا گیا۔ قریب تھا کہ ان کی جان مار ڈال دے۔ ادھر سے حضرت عباس بن عبد المطلب یہ تشریف لے آئے، دیکھا کہ ابو ذر کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر اہل مکہ سے کہا کہ یاد رکھو یہ قبیلہ غفار کے ہیں، اور تم جس راستے سے تجارت کے لیے جاتے ہو اس
تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ یہ لوگ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیے۔ الغرض یہ کہ بہت سے غلام اور بہت سے لونڈیاں اور باندیاں جن کو ایسی ایسی اذیتیں سخت اور شدید تکلیفیں دی گئیں کہ اگر ہم ان کو آج بھی ان کو سنیں اور دوستو بزرگوں سننے کے بعد ہمارے رونگٹے آج بھی کھڑے ہو جائیں گے، مگر اسلام ایسی طاقت کا نام ہے، اسلام ایسی قوت کا نام ہے کہ اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا۔ اسلام کبھی دبتا نہیں، دبانے سے وہ ابھرنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی دبائی گئی تھی، اسلام ابھر کر سامنے آیا، ساری دنیا میں پھیلا۔ آج پھیلنے کے بعد بھی حالات ایسے ہیں کہ آج مسلمانوں کو دبایا جا رہا۔ بالکل وہی حالات اب ہیں کہ وہ مکے میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا، باہر نماز پڑھنے سے روکا جاتا، اذان دینے سے روکا جاتا۔ آج بھی اذان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، باہر نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بنی ہوئی مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، قانونی چارہ جوئی کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، سماج کے اندر معاشرے کے اندر ان کے خلاف باتیں اٹھا کر ان کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان لڑکیوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے شادی کا نام، شادی کی لالچ، شادی کا نام رچا کر جو ہے ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے اوپر ہلا بول کر ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ تو ساری چیزیں آج ہو بہو وہی ہیں جو مکہ کے اندر مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے اس زمانے کے اندر اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور تنہا اس ایک آدمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر اذان اور نماز ہونے لگی، کہیں بعید نہیں یہ بات کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اسلام کا بول بالا ہو جو سب سے زیادہ سخت دشمن بن کر سامنے آ رہا ہے۔ امید ہے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کو درست کریں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ضرور جو ہے کامیاب ہوگے، ضرور بامراد ہوگے۔ دوستو بزرگوں، یہی نہیں، اس کے بعد ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب جو ہے آپ کے ساتھ گستاخیاں کرنے کا دور آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ میں ساری کائنات کے سردار کسی موقع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آنے کے بعد آپ علیہ السلام کے گردن میں اپنی چادر ڈالی اور اسے کھینچنا شروع کیا، اتنا زور سے چادر کو پھرایا کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگا، اور زور سے دبایا جاتا تو ممکن تھا کہ آپ کی سانس رک جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور لانے کے بعد دیکھا کہ چادر گردن پر لگی ہوئی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے آپ علیہ السلام کی سانس رک رہی ہے۔ فوراً آپ نے ڈانٹا ڈپٹا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ اے اہل قریش، کیا تم لوگ اس وجہ سے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتقتلون رجلا، ایک آدمی کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب خدا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اس بات کی وجہ سے تم اسے مارنا چاہتے ہو، اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا، اور بہت زیادہ حالات آئے، بہت
کافی موقعوں سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملے کیے گئے، آپ کے راستے کے اوپر کانٹے بچھائے گئے، جس راستے سے جاتے اس راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اوجڑیاں آپ کے اوپر ڈالی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ آئیں گی۔ تو دوستو بزرگوں، صرف سیرت کے جلد سے جلوس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کا سچا عاشق بننے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے اعمال اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ آدمی عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے، عمل کے بغیر انسان بے روح ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بنیں۔